دی قدر آباب مکہ مکرمہ دی سرزمین دے اندر میلہ لگدا ہے، عورتاں جمع ہو جانیاں نے۔ ایک یہودی عالم آ جاندا ہے، انہیں ویکھیا کہ عورتاں کثرت دے نال جمع نے، اور جا کے کہندا ہے اے عورتوں دی جماعت، اس سرزمین دے اندر ایک ایسا آخر الزمان نبی آن والا ہے، اگر او نبی آ جائے نا جس نو اس نبی دی رفاقت نصیب ہو جائے، وہ عورت بڑی خوش قسمت ہو جائے گی۔ تے جدو عورتاں نے اس آدمی نو، اس یہودی عالم نو آندیاں دیکھیا ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرمانے نے ساریاں عورتاں بولن لگ پیاں نے، کنیاں نے مرد عورتاں دے اندر کس طرح آ گیا ہے۔ تے جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرمادیاں نے میرے ذہن دے اندر ایک گل آ گئی، تے میں دل دے اندر سوچن لگ پئی کہ او کون ہے جڑا آخر الزمان بھی تشریف لے آن والا ہے، کاش کہ او میرے ہوندے آ جائے اور اعلان نبوت کر لے، میں اس نبی دی غلام بن جاواں۔ جناب والا وقت پیا گزردا ہے، فرمانیاں نے میں انتظار پہ کر دیاں، تے نالے کہندی پیاں راہ پئی اڈیگاں، او آوے یا نہ آوے، راہ پئی اڈیگاں، او آوے یا نہ آوے، ہن یار دی مرضی ہے گل لاوے یا نہ لاوے۔ جناب والا انتظار پیاں کر دیاں نے او سونا مصطفیٰ آ جائے تے مینوں او دی رفاقت نصیب ہو جائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرمادیاں نے وقت گزردا رہیا ہے، میں دعاواں کردی رہیاں، میں تسبیحات و تحلیلات کردی رہیاں کہ اللہ او سونا نبی آ جائے، او سونا مصطفیٰ آ جائے، مینوں او دی رفاقت نصیب ہو جائے۔ تے فرمانیاں نے وقت پیا گزردا ہے، مینوں خبراں ملیاں نے مکے دے اندر او سونا آ گیا ہے، او سونے نے ڈیرا لا لیا ہے۔ جناب والا فرمادیاں نے مینوں پتہ چلدا رہیا او سونے دا اخلاق بھی اعلیٰ ہے تے سونے دا کردار بھی اعلیٰ ہے، سونا بڑا صاف ستھرا ہے، گلاں بڑیاں سچیاں کردا ہے۔ تے فرمادیاں نے ایک گلاں سن کے مینوں پیار، مینوں آقا دے نال محبت ہو گئی، اے دینی پیار ہو گیا۔ تے میاں صاحب فرماندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی، تے عشق نشے وچ آیا، تن من دی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے ڈیرا لایا۔ آپ فرماندی نے آقا دے نال محبت ہو گئی، آقا دے نال مینوں عشق ہو گیا ہے۔ تے پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت ابو طالب نے فرمایا اے میرے بیٹے جاؤ مکہ تو لے کے شام دے اندر چلے جاؤ، جا کے تجارت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نفع عطا فرمائے گا، تے نال خدیجہ دا مال بھی لے کے جانا ہے۔ میرے لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدیجہ دا مال میں نہیں لے کے جا سکدا، اگر خدیجہ خود میرے کو آ جائے نا میں خدیجہ دا مال بھی لے جاواں گا۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تک خبر پہنچ دی ہے کہ آقا کریم شام دی طرف جا رہے نے، اپنا مال لے کے جا رہے نے، تو بھی اپنا مال پیش کر دے۔ تے حضرت میسرہ نو بھیجیا، میسرہ جا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر میری درخواست پیش کر دے کہ سونیا شام دی طرف جا رہے ہو، میرا مال بھی لے کے جاؤ نا۔ میرے لجپال کریم نے حضرت خدیجہ دا مال بھی قبول کر لیا ہے۔ دوستان گرامی حالاں میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، حضرت خدیجہ دا مال لے آئے کہ خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ نال بھیجے آئے، نالے انہوں تلقین کی دی ہے اے میرے غلام ہر وقت میرے آقا دے نال سونے مصطفیٰ دے نال رہنا ہے، انہاں دی گل دے نال اختلاف نہیں کرنا، تے ہر ویلے سونے دے کردار نو ویکھنا ہے، سونے دی سیرت نو ویکھنا ہے، اور ہر ویلے چہرہ مصطفیٰ ویکھدا رہنا ہے، کیونکہ جنہ اکھیاں
دل بر ڈیٹھا تے او اکھیاں ہی تک لئیاں تو ملیو تے ساجن ملے آ تے ہن آسائی لگ پئیاں فرمایا میرے غلام اختلاف نہیں کرنا، ہر ویلے سونے مصطفیٰ دے نال رہنا ہے۔ حضرت میسرہ فرما دینے اسی ملک شام دے اندر پہنچ گئے ہیں، ملک شام دی منڈی لگ گئی ہے، تاجر آئے نے تے سودا پہ کر دینے، کہن دینے اے محمد لات اور عزہ دی قسم اٹھاؤ پھر سودا کر رہے ہیں۔ فرمایا او ظالموں میں لات تے عزہ بتاں نو مندہ نہیں، میں تے مندہ رب العلا نو مندہ وا۔ فرمایا سودا کرنا ہے تے کر سکدے ہو لیکن جھوٹے خداواں دیاں قسماں میں نہیں کھاواں گا، میں سودا کرنا ہے تے بغیر قسماں دے کرنا ہے۔ جناب والا میسرہ فرما دینے اسی چل دیاں ایک غار دے دروازے تے جا کے بیٹھے ہاں تے اس غار دے اندر ایک راہب پیا اللہ اللہ کردا ہے، اپنے مذہب دے مطابق عبادت پیا کردا ہے، کہندا ہے ایک ذات کون ہے؟ میں آکیا اے محمد ہے، اے مکہ مکرمہ چوں آئے نے، تے کہندا ہے میسرہ خیال کریں ادا دامن نہ چھوڑیں، اللہ انہوں بڑیاں عزتاں تے شانہ عطا فرمائے گا۔ میرے دوستان گرامی حضرت میسرہ فرمان دینے پھر میں آقا دے نال چلدا گیا، ایک درخت دے نیچے پڑاؤ کیتا ہے اور اس درخت دے اندر جو ہی بیٹھے ہاں ایک اور راہب پیا عبادت کردا ہے تے میں نو پکار کے کہندا ہے میسرہ میں نو پہچان دا ہے، میرے نال او دا تعارف موجود ہے، کہندا ہے میسرہ ایک آن والا شخص کون ہے جنہیں اس درخت دے تلے ڈیرہ لایا ہے تے میسرہ کہندے نے میں آکھیا انہوں محمد کہندے نے تے وہ رائب کہندہ ہے خیال کریں ایدہ دامن نہ چھوڑیں ایدہ ہاتھ نہ چھوڑیں کیونکہ اے او درخت دے اس درخت دے تلے صرف محمد مصطفیٰ آخر الزمان نبی بیٹھ سکدے نے۔ جناب والا میرے آقا علیہ السلام دا یہ سفر ہے، جدو شام دی طرف جا رہے نے حضرت خدیجہ دا مال لے کے جا رہے نے اور میسرہ میرے آقا دی ایک ایک گل نو نوٹ پیا کردا ہے، میرے آقا دے کردار نو پیا پرکھدا ہے۔ میسرہ کہندا ہے جدو واپس ملک شام تو واپس آ رہے ہیں تے راستے دے اندر جتھے بھی کڑکدی دھوپ آندی ہے بدل میرے آقا دے سر تے آ جاندے نے، چھاں کر لیندے نے۔ جناب والا ملک شام تو واپس مکہ میرے آقا پہنچے، میسرہ غلام بھی نالے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میسرہ مینوں دستے سے او سونے مصطفیٰ دی سیرت کیسی ہے، او سونے مصطفیٰ دا کردار کیسا ہے، تے جناب میسرہ کہندے نے میرا جی کردہ ہے ہر ویلے سونے مصطفیٰ دیاں گلاں کر دے رہی ہے، ہر ویلے سونے مصطفیٰ دا تذکرہ کر دے رہی ہے۔ میں کیڑی کیڑی کل دساں اسی غار دے بوئے تے گزرے تے غار دے اندر بابا کہنا ہے میسرہ ایدہ دامن نہ چھوڑیں، اے بڑا شان والا نبی ہے، اسی ایک درخت دے تلے بیٹھے ہاں اتھے بھی بابا بولے آئے تے کہندا ہے میسرہ ایدہ دامن نہ چھوڑیں، اے آخر الزمان نبی ہے، اس درخت دے تلے ہور کوئی ڈیرہ نہیں لا سکدا، جیڑا لا سکدا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہو سکدا ہے۔ حضرت میسرہ دی بارگاہ دے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہنیاں نے میسرہ میں نو اے تے 10 مال دے اندر کتنا نفع ہویا ہے، جناب میسرہ کہندے نے مال نو چھوڑ صرف اور اس آقا دا تذکرہ کر دے رہی ہے، سارا گلاں دسیاں نے کہ جدو آقا چل دینے تے بدل سائے کر دینے، جناب والا سارے واقعات دس دیتے نے، سردارہ نے مکہ دے بڑے بڑے پیغام آئے نے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نکاح کرنے واسطے لیکن آپ نے سب نو ٹھکرا چھوڑے آئے، لیکن قربان جاواں سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی شان تے آپ دی عظمت آپ دے مقام تو میرے آقا دی بارگاہ دے اندر خود پیغام بھیج دیا نے، آقا میں پیغام بھیج دیا مینوں قبول فرما لو۔
دوستان گرامی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جدو آپ دا پیغام میرے آقا دی بارگاہ دے اندر پہنچے آئے نا، میرے آقا نے اے نہیں فرمایا ہاں میں قبول کر لے آئے۔ اج دا نوجوان اے دلیل تے بنا لیندا ہے کہ پسند دی شادی کرنا جائز ہے کہ میرے آقا نے جائز قرار دیتا ہے، علماء نے جائز قرار دے چھوڑے آئے۔ لیکن میرے دوستو اے بھی یاد رکھنا بہت سارے جائز کم چھوڑ کے بیٹھا ہے، لیکن ایک کم تینوں نظر آ گیا تو جواز واسطے دلیل بنا لے آئے۔ میرے دوستوں تے بھائیو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں چچا ابو طالب دے نال مشورہ کر لیواں گا۔ یہ بھی امت واسطے دلیل بنائیے کہ اگر کوئی اچھا کم کرنا چاہو نا، اپنے بزرگاں دے نال مشورہ کرنا ہے، اپنے بزرگاں دی رائے لینی ہے، تو سی رائے لیندے جاؤ گے اللہ رحمتاں دا نزول فرماندا جائے گا۔ فرمایا میں اپنے چچا ابو طالب دے نال مشورہ کرنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب دے نال مشورہ فرمایا کہ ابو طالب کہنے لگے نکاح کر لینا چاہیدا ہے، یہ تے او عورت ہے جڑی پاک دامن ہے، جڑا مزاج آلہ ہے، جڑی بڑی نفیس ہے، جڑا کردار آلہ ہے۔ جناب والا میرے آقا دے نکاح دے اندر آ جاندیاں نے جس عورت دے مربع میل مالک کئی میلاں دی مالک ہوئے، جائیداداں دی مالک ہوئے نا، تے جدے کول سونا چاندی دے زیورات بھی موجود ہوئے، جدے کول 20 نوکرانیاں موجود ہوئے، جدے 10 نوکر موجود ہوئے نا، پھر میرے آقا دی بارگاہ دے اندر جدو آ جاندیاں نے اپنا سارا مال میرے آقا دے قدماں دے اوتے وار چھوڑے آئے، میرے آقا دی بارگاہ دے اندر قربان کر چھوڑے آئے۔ جناب والا گھر دے اندر آ کے کم کاج خود کر دیاں نے، جھاڑو بھی خود دے دینی ہے، روٹیاں بھی خود پکانیاں نے۔ بڑا مشکل ہوندہ ہے ایک اعلیٰ خاندان دی عورت اگر ایک غریب خاندان دے اندر آ جائے نا تو اپنے آپ نو بڑا اوکھا سنبھالنا ہوندہ ہے۔ تے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عرض کر دیاں نے سونیا میں بڑی مالدار عورت سا، بڑے میرے کول پیسہ اور جائیداد ہے، بڑے سونے زیورات نے، لیکن سونیا تسی کرم کما جائے مینو قبول فرما لے آئے۔ تے میاں صاحب فرماندے نے خس جنہ قدر نہیں میرا، تے میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے میل چڑھایا سایاں